الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب کائنات کی بے حد و بے حساب تعریفات اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر آخر الزماں سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے نذرانے. محترم حضرات، یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے سروں سے گزرتا جا رہا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس مبارک مہینے سے اپنی اخروی زندگی کو سنوارتے ہیں، سامان سفر توشہ آخرت اکٹھا کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے، فرمان مبارک ہے: وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. جو بھی بھلائی تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے، اسے پتہ ہے. وتزودوا، اور توشہ آخرت تم زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لو. توشہ آخرت فإن زاد التقوی، فإن خیر الزاد التقوی. سب سے بہترین توشہ تقوی کا ہے، نیکی بھلائی کا، اللہ کے خوف کا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ عظیم دیا اور اس خطبہ عظیم میں ارشاد فرمایا کہ خذ زیادہ کاملاً فإن السفر بعید. اے لوگو، سامان سفر تم زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لو، سفر بڑا لمبا ہے. وہ کون سا سفر ہے؟
مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے دن اٹھنے تک بڑا لمبا سفر ہے۔ اس کے لیے توشہ سفر اکٹھا کر لو زیادہ سے زیادہ۔ اس حدیث پاک میں بہت سی باتیں ہیں، موقع کے لحاظ سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ یہ موسم جا رہا ہے، کوئی ہنسی کھیل میں رات و دن گزار رہا ہے، ایام گزرتے جا رہے ہیں، وقت آئے گا کفے افسوس ملیں گے، لیکن اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو فرض کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اہل ایمان تم پر رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے تم سے پہلے جو امتیں گزری ان پر بھی فرض تھا، نماز روزہ دونوں، زکوٰۃ سابقہ امتوں میں بھی رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو بول لو، بات چیت کر لو، ہنس لو، پہلی امتوں میں روزے کا عالم یہ تھا کہ رات سے لے کر سورج ڈوبنے تک، یعنی سحری کے سے لے کر جب سے روزہ رکھنا ضروری ہے، کوئی بات نہیں کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ کہتے ہیں فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، جب کوئی تم سے پوچھے مریم کہ بچہ کہاں سے ملا، تو تم اشارہ کر دو کہ میں روزے سے ہوں، کسی آدمی سے بات نہیں کر سکتی۔ زکریا علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں اس بڑھاپے میں تو اولاد دے گا تو اس کی نشانی، تو اللہ نے کہا کہ تم 3 دن تک پے در پہ بات نہیں کر سکتے ہو کسی سے، روزہ رکھو۔ اور اس معتدل دین میں، ہمارے اس اعتدال میں، دین اعتدال میں آپ بات کیجئے، صحیح بات بولیے، جھوٹ نہ بولیے، فراد نہ کیجئے، گالی گلوج نہ بکیے، کیونکہ اس سے روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص جھوٹ بکنا نہ بند کرے اور عادت اس کی نہیں جا رہی ہے، تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ کر اپنے کو کہے میں روزے سے ہوں۔ فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ان یدع طعامہ وشرابہ، کھانا پینا ترک کر دے اور کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اس کا روزہ نہیں مانا جاتا اللہ کے یہاں۔ ہم اپنے روزے کا، دن بھر کے معاملے کا جائزہ لیں اور غافل نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے روزے کی پذیرائی ہوگی کہ نہیں، کتنوں کی میں نے غیبت کی، کتنوں کی چغلی کھائی، کتنے کو برا بھلا کہا، روحانیت عبادت کی ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، رمضان المبارک کی 23ویں رمضان ہے، رات میں 23واں جو ہے 23ویں شب قدر تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، اس مبارک مہینے کی خصوصیت کے تحت نیکیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اذا دخل العشر شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، اس آخری عشرے کے داخل ہونے کے وقت آپ اپنی کمر کس لیتے، مکمل تیاری کہ اب عبادت ہی میں جٹ جانا ہے، اور پوری رات آپ جاگتے اور بال بچوں کو بھی جگاتے کہ بیدار ہو، دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، اے اللہ تو سراپا معافی ہے اور معافی کو تو پسند کرتا ہے، تو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی محبوب ترین چیز
کا ذکر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تو معاف فرما دے، اللہم انکا عفون، تو سراپا معافی ہے اور معافی کو تو پسند کرتا ہے، تو اللہ تو ہم کو معاف فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سبق پڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل بہتر ہے۔ اس رات کو پا لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تک اعتکاف فرماتے، اور وہ وقت آیا جب آپ کے دنیا سے رخصتی کا سال آیا تو آپ نے اس سال 20 دن اعتکاف فرمائے کہ اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کر لو۔ اور وہ رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرشتے ایسے زمین میں اتار دیے جاتے ہیں، جبریل امین بھی اس رات کو، جو رات ہے 21ویں ہے کہ 23ویں ہے، 25ویں ہے کہ 27ویں ہے کہ 29ویں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بتایا اور میں نکلا، حجرے سے نکلا کہ جا کر کے لوگوں کو بتلا دوں کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ بس دیکھا 2 آدمی کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، آپ کی توجہ ادھر ہوئی کہ اللہ نے آپ کے دماغ سے اس چیز کو اٹھا لیا، بھول گئے، بھلا دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ یقینی بات تھی۔ آپ نے فرمایا یہ یقینی بات ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں وہ رات ہے۔ شاید اللہ کو یہی منظور رہا ہو کہ ہمارے بندے، ہمارے حبیب کے امتی زیادہ سے زیادہ عبادات کر لے، 5 راتیں بیدار ہو کر اس کو تلاشے، کوئی نہ کوئی ایک تو ہے ہی۔ بعض لوگ کہتے ہیں صرف 27ویں ہے، 27ویں کی روایت، 29ویں کی روایت، 23ویں 21ویں کی روایت، 25ویں کی روایت، جس پر آپ نظر ڈالیں گے معلوم ہوگا یہی ہے۔ دراصل یہ گھومتی رہتی ہے، کبھی 21ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں وغیرہ ذالک۔ آپ جب اس میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ رات مل جائے گی، اس کا ثواب خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر وہ رات ہے۔ آپ سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو تلاش کرو، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من الوتر، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یہ آپ کا فرمان ہے۔ اسی لیے اعتکاف کو مستحب عمل قرار دیا ہے کہ بندہ کاروبار جہاں چھوڑ کر، دنیوی مشاغل و مصارف ترک کر کے، ون سائڈ یکسو ہو کر کے اللہ کے حضور بیٹھ جائے، اعتکاف کرے، مسجد میں ڈیرا ڈال دے، اپنی بخشش کے لیے، آل اولاد کی فلاح بہبودی کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، تمام لوگوں کے لیے دعائے خیر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی، مدینی زندگی میں آپ ہمیشہ اعتکاف فرماتے رہے، حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو موت دے دی۔ اب اس کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا مسجد نبوی میں۔ اس دور کی عبادات کا کیا عالم! مسجد کے ایک گوشے میں ایک رسی لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ رسی کیسے لٹکی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زینب بنت جحش آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین عبادات بہت زیادہ کرتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو اسی رسی کو پکڑ کر لٹک جاتی ہیں کہ اونگ اور نیند دور ہو جائے اور
طبیعت میں نشاط پیدا ہو جائے پھر میں عبادت میں جٹ جاؤں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ صحابیہ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے عبادت کے لیے کتنی کوشش کا انتظام کر رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا رسی کاٹ دو۔ تکلیف مالا یطاق، ایسی چیز کی تکلیف اٹھانا جس کا ذمہ دار اللہ نے نہیں کیا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تو آپ نے اس کو کٹوایا، مگر ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عبادت کے لیے تیاری دیکھیے کیا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے، صحابہ کرام کو اعتکاف کا حکم دیا تاکہ تم اس رات کو پالو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم بہت کچھ کوشش کریں پھر بھی ہم سے اور آپ سے کمی کوتاہی رہتی ہے۔ نماز میں نیت باندھے ہے، اللہ کے حضور ہے، چہرہ قبلہ کی طرف ہے، سارا انداز موجود ہے، لیکن ہم دلوں کا جب حال لیتے ہیں تو یہی ہوتا ہے سر بسجدہ ہوا میں کبھی تو زمین سے آنے لگی ہے صدا، تیرا دل تو ہے شنم ماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہمارے اندر قلب کی حضوری نہیں ہے۔ عبادات میں اٹھنا بیٹھنا، قیام و قعود، رکوع سجود سب ہیں، مگر جو اخلاص مطلوب ہے اللہ کو، وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بڑی سخت ضرورت ہے اخلاص کی، انابت اللہ کی، اور یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ کار خیر کے اتنے انداز پیدا کر دیے کہ ہمارا بندہ دنیا سے گناہوں کا سیاہ نقطہ لے کر کے ہمارے پاس نہ آئے، اس کا دامن پاک صاف ہو گناہوں سے۔ اسی لیے تو ہے کہ بندہ جب ارادہ کر لے نیک کاموں کا اور نہیں کر سکا تو بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، لکھ دی جاتی ہے، اور اگر کر لیا تو نیکی کے حساب سے اسے 7 سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، جھولی بھر جاتی ہے نیکیوں سے۔ ہم اور آپ بہت پیچھے ہیں۔ یہ 23ویں رات گزر گئی، 4 6 8 روز، مشکل سے 10 دن، پہلا عشرہ، لوگوں کی بھیڑ، نماز کی ہمہ ہمی، دیکھا گیا، جذبات سے سب معمور، اور اس کے بعد جوں رمضان المبارک کے دن ایام، شب و روز، راتیں گزرتی گئیں، لوگ دھیرے دھیرے سرکتے گئے۔ حالت یہ ہے کہ امام جب تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کتنے لوگ ہیں کہ بہت خاموشی کے ساتھ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں کہ تراویح نہ پڑھنی پڑے۔ اللہ اکبر! کیسے ہم اور آپ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات واقعات تو آتے ہی رہتے ہیں۔ جتنی شغف، جتنی لگاؤ، جتنی محبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز سے تھی، اس کا 100 حصہ کر رہا ہے، 100 حصوں میں سے جو ایک حصہ بچے اس کا 100 کر رہا ہے، ہزاروں میں اتنا بھی ہمارے اندر نہیں۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پھانسی دی جانے لگی، تختہ دار پر لٹکانے کا موقع آیا تو پوچھا آخری خواہش؟ کہا 2 رکعت نماز۔ اللہ اکبر! تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دیجیے۔ کتنا لگاؤ، اور اسی چیز کو ہم آپ چھوڑ بیٹھے، کوئی اہمیت نہیں۔ جتنے مجاہدین اسلام گرفتار ہو کر دشمنوں کے ہاتھ میں لگے اور ان کے پھانسی کا وقت آیا تو ان سے جب آخری خواہش پوچھی گئی تو 2 رکعت نماز۔ نہ بیوی، نہ بیٹا، نہ کھیتی، نہ باڑی، کسی سے کوئی محبت نہیں، اللہ سے لگاؤ۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سورج بہت دن تک نہیں طلوع ہوگا، اور جب طلوع ہوگا تو پچھم سے ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے نہیں کہا کہ ہم کمائیں گے کیسے، کھائیں گے کیسے، بچے کیا کریں گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمازوں کا کیا حال ہوگا تھا؟ اتنی لمبی رات ہوگی، اتنی لمبی رات ہوگی، جیسا کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، تو نمازوں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! نماز کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک رٹ تھی۔ اب آج ہم نماز کا موقع پانے کے بعد ثواب کا دریا بہہ رہا ہے، گنگا بہہ رہی ہے، اپنے آپ کو پاک کر لو اور ایک عادت اپنے اندر ڈال لو کہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ رمضان المبارک کے اندر اس کا حق ادا کرنے میں لگے رہیں، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند، عید کا چاند نظر آئے تو آپ نماز کو بھی الوداع کر دیں۔ آج الوداع لوگ منا رہے ہیں، بات آ گئی زبان پر اتفاقیہ ہے، وہ الوداع کر رہے ہیں رمضان المبارک کو۔ ابھی پتہ نہیں چاند جمعہ کو نکلے کہ جمعرات کو نکلے۔ بہرحال جو لوگ کرتے ہیں ان کا مسلک، مذہب، مشرب ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، ورنہ تو الوداع صلاۃ مودعین، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی نصیحت ہے غالباً، کہ کسی نے کہا کچھ فرمائیے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی صلاۃ مودعین، تم نماز پڑھو ایسی نماز کہ یہ سمجھو کہ میری آخری ہے، الوداعی نماز ہے، اس کے بعد زندگی ملے یا نہ ملے۔ الوداع تو آپ ہر دن، ہر نماز اور ہر ٹائم آپ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں۔ اور یہ موضوع روایات من گھڑنت الوداع کی تعریف میں صبح رات ہی میں سحری کے ٹائم مسجد کے اندر رومال رکھ دینا اور وہ جگہ چھکا لینا اور کرنا، یہ سب کہانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم اور آپ غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں قیام اللیل کی ہیں۔ صحابہ کرام کو قیام اللیل، تہجد کی نماز پڑھائی ہے 23ویں، 25ویں، 27ویں، ایک دن چھوڑ کر کے۔ پہلے 23ویں میں پہلی رات آپ نے پڑھائی، تو رات کے تہائی حصے میں پہلا حصہ جو رات کا تہائی حصہ 1/3، دوسرے 25ویں میں جب آپ نے جماعت کی تو آپ نے آدھی رات تک لوگوں کو نماز پڑھائی، اور 27ویں میں آپ نے اتنا لمبا قیام فرمایا، اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ صحابہ کہتے ہیں، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ وغیرہ، کہ ہمیں خطرہ محسوس ہوا کہ شاید سحری نہیں کھا سکیں گے۔ 8 رکعت تراویح آج جو نام رکھا گیا اس کا، ترویحہ سے ہے راحت حاصل کرنا۔ 4 رکعت پڑھ کر کے بیٹھ جاؤ، 4 رکعت پڑھ کے آرام کر لو، تب کھڑے ہو، کیونکہ قیام بڑا لمبا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی 27ویں کو پڑھائی کہ لگتا تھا کہ صحابہ کرام کے ہم سحری نہیں کھا پائیں گے، اور وہ 8 رکعت تھی۔ معاملہ اسی پر بس ہے۔ مسائل اختلاف کے انداز میں بیان کرنے کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے آپ کو ایمان دیا ہے اللہ رسول کے، آپ اللہ کے بندے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، تو آپ کو تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز کو ملانا، آمیزش کرنا دین اسلام میں اپنے ایمان کو کھو دینا ہے۔ میرے اساتذہ دیوبند نے کہا، اللہ ان کو جنت دے اور مغفرت فرمائے، کوتاہیاں لفظ سے کسی بھی انداز کی ہوں، بندے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے۔ صاف لفظوں میں بخاری شریف کا درس دیتے ہوئے فرمایا کہ 11 رکعت تراویح کے علاوہ
کوئی اور ثبوت نہیں ہے 20 رکعت تراویح کے دلائل سے حنفیہ کی جھولی خالی ہے۔ یہ الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے۔ 350 ساتھی ہم لوگ تھے کلاس فیلو، سبوں نے آواز اٹھائی تب پڑھا کیوں جاتا ہے؟ 20 رکعت کیوں نماز تراویح پڑھی جاتی ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم حنفی ہیں۔ اس کا مطلب آپ نے اللہ کے رسول کو نظر انداز کیا، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کر لیا اس جگہ پر، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ باادب پیار و محبت سے میں عرض کر رہا ہوں، مجھے کسی کے مسائل سے لینا دینا اس طرح نہیں ہے، حق بات کہہ دینا، صحیح انداز میں بتا دینا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شیوہ مبارک رہا۔ بہرحال تو اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ہم کو اور آپ کو اس کی تلقین کی اور ترغیب کی، رغبت دلائی کہ آپ لوگ ہی اعتکاف بیٹھے اور اس رات کو تلاش کریں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، عید الفطر کی نماز اگر آپ کی جمعہ کو ہوئی تو الگ بات ہے، ورنہ ابھی ایک جمعہ اور آپ کو ہاتھ لگے گا انشاءاللہ اس مبارک مہینے میں۔ مگر حفظ ما تقدم کے طور پر میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، عیدین کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں پڑھتے تھے۔ گھر سے نکلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے، اچھا لباس پہنتے، پاک صاف ستھرا اچھا لباس۔ اس اچھا کو مکمل کرنے کے لیے پوری رات عورتیں اٹیچی اور ڈولچے لیے بازار میں گھومتی ہیں، یہ چوڑی کی دکان ہے، یہ ساڑی کی دکان ہے، یہ فلاں کی دکان ہے، اور غیرت مردوں کو نہیں آتی ہے، ان کے ساتھ ایک بھی آدمی نہیں ہوتا ہے جو ان کی حفاظت کرے۔ اچھا آپ نے فرمایا ہے، آپ کے پاس کئی جوڑے کپڑے ہیں، جو اچھا اس کو پہن لیجئے۔ ہمارے پاس کئی جوڑے کپڑے ہیں، مجھے ایک کپڑا اچھا لگتا ہے، میں عید کے دن پہنوں گا انشاءاللہ، اور کئی سال کا ہے یہ۔ اور آپ خوشبو لگاتے ہیں، گھر سے آپ طاق کھجوریں کھا کر نکلتے، سنت کا خاص لحاظ رکھیے بھائی، تمباکو کھائے، گٹکا کھائے، موقع تو مل جاتا ہے اس دن، مگر سنت دیکھیے کہ طاق کھجوریں پاکیزہ چیز خوشبودار، اور اس کے بعد آپ نکلتے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ شکرانے کے الفاظ ہیں کہ تو نے ایک مہینہ مجھے اپنی عبادت کا موقع دیا۔ آپ عیدگاہ جائیں، وہاں کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے، نہ عید کی نماز سے پہلے نہ عید کی نماز سے بعد۔ امام خود نماز پڑھائیں گے، خطبہ دیں گے۔ عورتوں کے لیے حکم ہے، ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امرنا، ہم لوگوں کو آرڈر کیا جاتا، حکم دیا جاتا تھا کہ نکلیں عورتیں عیدگاہ کی طرف، حتیٰ کہ جو منتھلیس ہیں وہ بھی نکلیں، اور وہاں جانے کے بعد تھوڑا الگ بیٹھ جائیں۔ جماعت جب کھڑی ہو تو الگ بیٹھ جائیں، اور جب دعا شروع ہو، امام دعا شروع کرے تو ایسی عورتیں دعا میں بھی شامل رہیں۔ جو نماز پڑھی وہ تو دعا کریں ہی گے، وہ بھی شامل ہو جائیں جو الگ تھی، نماز نہیں پڑھ سکی۔ ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس پردے کا کوئی کپڑا نہیں ہے۔ پردے کا بھی سوچے مقام کتنا تھا صحابیات رضی اللہ عنہ میں، امت مسلمہ کے خاتونوں میں، اب آج پردہ پہن کے نکلنے والیاں بے پردہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پڑوسن، اس کی سہیلی اپنے چادر میں لپیٹ دے۔ یہ نہیں کہا وہ نہ آوے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ گھر سے نہ نکلے نہ عید میں آوے، آپ نے اس کی تدبیر بتائی، پاس پڑوس کی عورتوں کے ساتھ ہو لے، وہ اپنے چادر میں لپیٹ لے، آنا ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، ایک ایک پوائنٹ پر، ایک ایک قدم پر اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں مبارک کی مہر نہیں ثبت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو وہ عمل بیکار اور رائگاں ہو جائے۔
خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، زندگی بھر سنتے آئے ہیں۔ اور عید الفطر کی نماز نکلنے سے پہلے آپ صدقۃ الفطر نکالیں۔ ایک آدمی کے ذمہ 2.5 کلو ہے، چاول ہو یا گیہوں ہو یا کوئی بھی جنس ہو، کشمش ہو، منقع ہو، پنیر ہو وغیرہ ڈالی۔ آپ نے فرمایا طہرۃ للصیام و طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے کھانے کا یہ ذریعہ ہے، اور جو غلطیاں رمضان المبارک میں دھوکے سے ہو گئی ہیں اس کے پاکیزگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس صدقۃ الفطر سے آپ کے روزے میں جو لکیریں پڑ گئی ہیں اور داغ پڑ گئے ہیں کچھ غلطی گناہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس صدقۃ الفطر سے اس کو معاف فرما دے گا، آپ کا روزہ اوکے ہو جائے گا، اور مسکینوں کو بھی کھانے کا موقع مل جائے گا۔ خوشی ان کو خوشی میں شامل کیجیے، اے نہیں کہ اپنا کھا کے بیٹھے رہو۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہے اور پھر روزے کے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح سے ہم اور آپ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، گندی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے کھانے کا بہترین انتظام ہے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات ویاکلہن وطرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نہیں نکلتے تھے عیدگاہ کی طرف عید کے دن، عید الفطر کے دن، جب تک کہ کھجوریں نہ کھا لیتے، اور کھجوریں طاق کھاتے۔ طاق کھائیے، ایک ہی کھا لیجیے اور نکل جائیے عیدگاہ کی طرف، 3 کھائیے، 5 کھائیے، طاق کھجوریں کھائیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس کا خاص طور سے لحاظ ہم کو اور آپ کو ہونا چاہیے۔ بعض جماعتوں کی طرف سے، بلکہ ان کی اکثریت ہندوستان میں ہے، وہ زیادہ ہیں، ہم اہل حدیث بہت تھوڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زمانہ نہیں رہا عورتوں کے نکلنے کا، اور رات میں آ کے کھڑے ہو گئے، مغرب بعد سے یا عصر بعد ہی سے کھڑے ہو جاؤ کسی سڑک کے کنارے، تو دیکھو زمانہ ہے کہ نہیں ہے۔ پورے بازار میں ابھی آپ دیکھتے ہیں دیوالی، ہولی بہت اہم تہوار ہے ہندوؤں کے، غیر مسلموں کے، کوئی 2-4 عورت بھی ایک ساتھ نہ چلتی ہیں، نہ کسی دکان پر کھڑی ہوتی ہے، نہ وہاں بیٹھتی ہیں، نہ وہاں خرید فروخت کرتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے پورا رمضان المبارک کا خلاصہ بس کپڑے و زیورات میں، تلاوت کتنی کی کچھ پتہ نہیں، ذکر الہی کیا کیا، نوافل کتنی، کچھ نہیں، بس کپڑا۔ اور یہی نہیں، غضب کی بات ہے کہ عیدگاہ میں عورتیں جاتی ہیں ہمارے یہاں تو وہاں بھی میچنگ کرتی ہیں۔ کہاں لے رہی بہن؟ ہلا پوچھیں کہ کہاں لے رہے ہو؟ یہ جوروا کتنے پڑا ہے؟ تو بڑا مہنگا ہے آج کل۔ سارا خلاصہ عمل کا، نماز کا، عید کی نماز کا سب ختم ہو جاتا ہے، ملیا میٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کے زہر بھی کرتا کبھی کاری تیری آخی، کہنے پہ تو برا سب کو لگتا ہے، لیکن اگر آپ غور سے سوچیں گے، اصلاح کا انداز اپنے اندر پیدا کریں گے تو یہ آپ کو میٹھا لگے گا، بہت اچھا، بہت صحیح ہوا۔ میرے دوست اور بھائیوں، زندگی کا ایک لمحہ برف کی سلی کی طرح سے، قطرے کی طرح سے ٹپک ٹپک کے جا رہا ہے۔ کل ہم بچے تھے، پھر نوجوان ہوئے، پھر جوان ہوئے، پھر ادھیڑ عمر پہنچے، پھر اب بڑھاپے میں آ گئے۔ ہم آپ کا یہی حال ہے۔
جیسے ایک کوپل نکلتا ہے کھیتی کا اور اس کے بعد لہلانے لگتا ہے، اس کے بعد جب اس میں دانے آ گئے، ہوائیں ادھر سے ادھر چلیں یہاں تک کہ وہ پیلا ہو گیا اور اس کے بعد پک گیا، اور اس کو آپ نے کاٹا اور کاٹ کر کے اس کو دوائی کی، اور دوائی کرنے کے بعد اس سے غلہ نکال لیا۔ ہماری زندگی کا حال یہی ہے۔ برادران اسلام، ہم اور آپ اس بات سے سبق لیں، زندگی کے ایک ایک پل کا حساب ہم کو اور آپ کو دینا ہے۔ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس، بہت سن چکے اس روایت کو، اس حدیث پاک کو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جو ایام بچے ہیں اس میں اپنے آپ کو سنبھال لیں، اور پتہ تو جب ہی چل جاتا ہے کہ آنے والوں میں کتنا اخلاص تھا جب عید الفطر کے نماز کے بعد ظہر میں نہیں آتے ہیں لوگ، پھر وہیں سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ انداز خود ہی بتاتا ہے کہ ہمارے اندر اخلاص نہیں تھا، ہمارے اندر یہ تڑپ نہیں تھی کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ زندگی میں کبھی نہ چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اے اللہ من احیاہ تو من نفعہ علیہ السلام، اے اللہ ہمیں تو جس کو زندہ رکھے اسلام پر۔ اسلام کی تفسیر نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، صدقات، تمام دینی کام، اس کا نام اسلام ہے۔ ومن احییت منا فاحی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ ہمیں سے جسے کو وفات دے، موت دے تو ایمان پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے دل و دماغ میں ثابت قدمی عطا فرمائے دین اسلام کے لیے، اور جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائے۔ ابھی ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ رو کر کے پریشان حال کہ اہلیہ کی حالت بہت خراب ہے، آپ دعائیں خیر کر دیجئے۔ آپ لوگوں کی دعائیں آمین بہت سے لوگوں کو فائدہ کر گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے اہلیہ کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔